اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب مسلمان کسی عمل شرعی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ چند روز کے بعد اس کو طبعی بنا دیتا ہے کہ دل میں ایک داعیہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے بالاضطرار کام کراتا رہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے استقامت مل جائے، فرمایا شروع میں ایک کام مجاہدہ ہوتا ہے، کرتا رہے ہمت کر کے، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس عمل کی طرف ایسا میلان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ کسی کو اللہ نماز کی توفیق نصیب فرما دے، ایک وقت آتا ہے نماز چھوٹ جائے بے چینی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو ہمت کر کے جماعت کا اہتمام شروع کر دے، ایک وقت آتا ہے جماعت رہ جاتی ہے، ضرور بے چینی ہوتی ہے۔ ہاں وہ دوسری بات ہے، اس بے چینی کی طرف توجہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن طبیعت میں ایک بے چینی آتی ہے۔ اسی طرح تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، ایک وقت تو ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو مسلسل ہمت کرتا رہتا ہے پھر اللہ اس عمل کو طبعی بنا دیتا ہے کہ نہ کرے تو بے چینی ہوتی ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کسی عمل پہ دوام نصیب نہیں ہو سکتا لیکن ابتداءً مجاہدہ ضرور ہوگا۔ کوئی کہے کہ نہیں خود بخود ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی معمولی سے معمولہ عمل کے اپنانے کے لیے، مستقل کرنے کے لیے کچھ وقت تو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کام خود ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اس قدر وہ طبیعت سے میل کھا جاتا ہے۔ اسی طرح نیک عمل کا معاملہ ہے کہ جب آدمی ہمت کر کے کرتا رہے پھر آہستہ آہستہ وہ عمل طبعی بن جاتا ہے، پھر ایک اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس عمل پہ اسے کھڑا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب مسلمان کسی عمل شرعی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ چند روز کے بعد اس کو طبعی بنا دیتے ہیں کہ دل میں ایک داعیہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس سے بالاضطرار کام کراتا رہتا ہے، اور اس تحقیق سے دوام عمل داعیہ جذب الہی سے ہوتا ہے، اور اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ عجب اور کبر کی بھی جڑ کٹتی ہے۔ یعنی جو لوگ نماز اور ذکر وغیرہ کے پابند ہیں وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اس کو بھی خدا تعالیٰ کا فضل اور انعام سمجھے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس عمل کو طبعی بنا دیا کہ جس کی برکت سے ان چیزوں پر پابندی نصیب ہو گئی، ورنہ وہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ بدون اس داعیہ کہ ہمارا ارادہ اور اختیار میں اتنی قوت نہیں کہ ہمیشہ یہ عمل ہوتے رہیں۔ یہ ثابت قدمی اور استقرار اور پابندی محض خدا تعالیٰ کا لطف ہے۔ انہوں نے آپ کے دل میں تقاضا پیدا کر دیا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندھی میں ثابت قدم رہے، اس ثبات پر نازاں ہو تو اس کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بڑھاپے میں آدمی قریب معطل ہو جاتا ہے، پھر اخلاق ذمیمہ جو شباب میں راسخ ہو چکے ہیں وہ جدا مزاحمت کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں آدمی کی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر جوانی کی بری عادتیں بھی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر انہیں چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمت، وہ قوت، وہ حوصلہ ہی نہیں رہتا۔ تو ایک تو بڑھاپا اور دوسرا جوانی کی بری عادتیں، تو بس اوقات بڑھاپا بڑا خوفناک ہو جاتا ہے، بڑا خوفناک۔ زبان اب صاف کرنا بھی چاہے تو صاف ہوتی نہیں، اس لیے کہ جوانی کی بری عادت پڑی ہوئی۔ اس عمر میں پھر عادتیں بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل۔ اور پھر چونکہ جیب بھی خالی ہو چکی ہوتی ہے، پہلے تو جب جوان تھا جیب گرم تھی تو لوگ اسی بری عادتیں برداشت کرتے تھے، اب تو جیب بھی خالی ہو گئی، کاروبار بھی ختم ہو گیا، فیکٹری بھی نہیں رہی، اب بری عادتیں سے کون برداشت کرتا ہے؟ اب تو لان تان ہوتی ہے، بوڑھوں کی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے۔ پہلے تو پیسہ، دولت، عہدہ، منصب، اس کی بری عادتوں پہ پردہ ڈال رہا تھا، اب تو وہ بھی گیا۔ تو بس اوقات بڑھاپا بہت خوفناک ہوتا ہے۔
بہت خوفناک اور بہت تاریک، اور وہ عادتیں جوانی میں چلتی ہیں۔ فرمایا بڑھاپے میں آدمی قریب معطل ہو جاتا ہے، پھر اخلاق ذمیمہ جو شباب میں راسخ ہو چکے ہیں وہ جدا مزاحمت کرتے ہیں، کیونکہ جو خصلتیں جوانی میں جم چکتی ہیں وہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی۔ پھر لوگ کہا کرتے ہیں جوانی میں کھانے پینے کے دن ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے۔ بھائی یہ غلطی ہے، اتنا آسان ہوتا اللہ اللہ کرنا تو پھر تو بڑھاپے میں سب بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں جو اللہ اللہ کرتا ہے عام طور پہ بڑھاپے کے اندر بھی اللہ اللہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوانی ہے، لوگ کہا کرتے ہیں جوانی میں کھانے پینے کے دن ہے، بھائی جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے، یہ غلطی ہے۔ اس وجہ سے اول تو جس چیز کی عادت جوانی میں نہ ہو وہ بڑھاپے میں یوں بھی نہیں ہو سکتی، اس کی عادت ہی نہیں ہے، بڑھاپے میں کیسے ہوگی؟ دوسرے بڑھاپے میں قوت اور ہمت نہیں رہتی، کسل بڑھ جاتا ہے، مشکل سے ٹہل کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے مشکل سے اٹھایا جاتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زندگانی کیوں گئی، کیونکہ بڑھاپا آنے سے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، لڑکے بالے نوکر چاکر پنکھا جھیل رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، مگر جب بڑھاپا آیا تو واقعی سمجھ میں آ گیا کہ جوانی گئی زندگانی گئی، تب ہوش آتا ہے۔ اور جوانی ایسی چیز ہے جب جاتی ہے تو پھر آتی نہیں، اور بڑھاپا ایسی چیز ہے جب آتا ہے تو پھر جاتا نہیں، پھر بڑھاپا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کہ پھر جوانی آ جائے گی۔ جوانی آئی پھر نہیں آتی، جائی گئی تو پھر نہیں آئی، اور بڑھاپا آیا تو پھر نہیں گیا، کیونکہ نہ کھانے کی حلاوت، نہ پینے کا مزہ، نہ کھانے کا مزہ دانت بھی نہیں رہے، نہ پینے کا مزہ، نہ سونے کا مزہ، نہ جاگنے کا لطف۔ اگر دماغ میں خشکی غالب ہے تو سب لوگ سو رہے ہیں اور یہ رات بھر اختر شماری میں مشغول ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، ہاں سچ کہہ رہا ہوں، جوانی مزیدار ہو، بڑھاپا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اور جوانی خطرات میں گھس جائے گناہوں میں، بڑھاپا بڑا تاریک ہوتا ہے، بڑا خوفناک۔ سب سو رہے ہوں اور یہ بوڑھا جاگ رہا ہو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ایک رات بھی ایسی گزر جائے، ہاں ایک رات بھی گزر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جوانی کی عادتیں ٹھیک رکھیں، سبحان اللہ، پھر بس اوقات بڑھاپا جوانی سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں اللہ عزت دیتا ہے، اور جوانی سے زیادہ اللہ بڑھاپے میں مقبولیت نصیب فرماتا ہے، اور جوانی سے زیادہ اللہ بڑھاپے کے اندر سبحان اللہ اللہ عزت بڑھا دیتا ہے، تعظیم بڑھا دیتا ہے جب جوانی صحیح ہے۔ عجیب مزے، تو جوانی پہ ہے جب جسم میں گرم خون ہے، طاقت ہے، صحت ہے، اسے صحیح استعمال کر لو۔ بلکہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا یہ بوڑھا بندہ اب بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا جو جوانیوں میں کرتا تھا، لیکن اس کے لیے نیکیاں وہی لکھنا جو جوانی میں کیا کرتا تھا، نیکیاں وہی لکھنا جو جوانی میں کرتا تھا۔ تو بڑھاپے میں بھی وہی جوانیوں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل موسم ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جب جسم میں طاقت ہو، توانائی ہو۔ رات بھر اختر شماری میں مشغول ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ اگر رطوبت غالب ہے تو ہر وقت آنکھیں بند ہیں، اونگ رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں سکتے۔ دو طبیعتیں ہوتی ہیں بڑھاپے میں، یا خشکی غالب ہوتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، یا رطوبت غالب ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، پڑا ہی رہا ہے بس۔ پھر اس کے علاوہ کہیں ناک میں درد ہے، کہیں کان دکھتا ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی برسات کی ہوا لگ گئی، کمر میں درد ہے۔ بہرحال یہ تو زندگانی کا لطف گیا،
اور وہ جو جوانی میں لوگوں کے دلوں میں وقت تھی وہ غائب ہو گئی، وہ بھی چلی گئی، کیونکہ ان کی دوستی سچ مچ کی دوستی تھی، اللہ والوں کی ہوتی ہے، اور ان کی دوستی تو مفادات کی تھی، وہ دوست بھی سارے گئے۔ مہاراج جو دلوں میں دوستی تھی وہ بھی گئی سوائے اہل اللہ کے، کیونکہ ان کی دوستی سچ مچ کی دوستی ہوتی، کیونکہ وہ محض دین کی وجہ سے ہوتی۔ جب بڑھاپا آیا تو بڑے میاں اپنی اغراض پورے نہیں کر سکے، اوروں کیا پورے کریں گے؟ جب واسطہ ہی نہ رہا تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ بلکہ یہ خود غرضی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے تو ورثاء کو بھی یہ بھی ناگوار ہوتا ہے، بوڑھا اپنا مال یہ بھی مال نہیں کچھ نہیں چھوڑے گا۔ خود غرضی اتنی بڑھتی ہے کہ جب یہ بوڑھا اپنے مال میں خرچ کرتا ہے تو اولاد کی نظریں بھی غضبناک ہوتی ہیں، بوڑھا اس مال لیے کچھ نہیں چھوڑے گا، ورثاء کی بھی نظریں ہوتی ہیں، اب بھی خرچ کرتا رہے گا اپنے اوپر، ہمارے لیے تو کچھ چھوڑے۔ کیسا دور ہے خود غرضی کا۔ اچھا، یہ جو کتابیں ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں کہانیاں ہیں، جو کتابوں میں ہے سچ کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے معاشرے کی کہانیاں بھی یہی ہیں۔ اولاد کہتی ہے بوڑھا کب مرتا ہے، خرچ ہی کرتے چلے آ رہا ہے۔ بلکہ یہ خود غرضی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے تو ورثاء کو یہ بھی گوارا نہیں، جتنا کم خرچ ہو اتنا اچھا کہ ہمارے لیے بچ جائے گا۔ بلکہ بعض جگہ جہاں معذور ہو جاتے ہیں، مثلا اندھے ہو گئے، تو اس وقت نوکر چاکر بھی پرواہ نہیں کرتا، یہ پکارتے ہیں وہ سنتے ہیں مگر جواب ہی نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے اس کی جیب میں آئی کچھ نہیں، وہ بھی نہیں جواب دیتے۔ غرض بعض اپنے مال سے بھی بڑھاپے میں نفع نہیں اٹھا سکتے، تو کیا آپ اس بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ ایسے بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ میاں بڑھاپا آئے گا، تم اس وقت کام ہی کے نہیں رہو گے، اب کر لو جو کرنا ہے، اپنی صحت میں، اپنے وقت میں، اپنے مال میں، ہاں اب کرنا ہے کچھ کر لو، بعد میں کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن انشاءاللہ یہ کیا ہوا بڑھاپے میں بڑا کام آئے گا، یہ کیا ہوا بڑھاپے میں بڑا کام آئے گا۔ جوانی میں طاعت کرنے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب جوانی میں طاعت کا خوگر عادی ہو جائے گا، بڑھاپے میں عادت کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی۔ جب آدمی ایک چیز مسلسل کرتا ہے وہ طبیعت بن جاتی ہے، طبیعت بن۔ الحمدللہ ہم نے ایسے بوڑھے بھی دیکھے جو جوانی سے عبادت میں شریک ہیں، انہیں گھر میں بڑھاپے کے اندر بھی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، مسجد میں جاؤں، لاٹھی ٹیک کے آتا ہے، دو آدمیوں کے سہارے آتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی، دل ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جوانی بھر اس نے ماشاءاللہ نماز مسجد میں پڑھی ہے، کیسے گھر میں پڑھے؟ یہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں آسان ہو گیا، طبیعت بن گئی۔ ایسے بھی دیکھے جن اللہ نے جوانی میں تہجد کی توفیق نصیب فرمائی، بڑھاپے میں اٹھ نہیں سکتے لیکن تہجد پڑھتے، بڑھاپے میں تہجد پڑھتے، اس لیے کہ اس عادت کی برکت سے الحمدللہ بڑھاپے میں عبادت آسان، اس لیے کہ جوانی میں مسلسل کرتا رہا۔ ہم ایسے بزرگ ہوتے جو 90 سال عمر ہے ان کی، اب بھی وہ 3 سے 5 پارے روز تلاوت کرتے ہیں، 3 سے 5 پارے تہجد میں پڑھتے ہیں، اور عام طور پہ ان کا اٹھنا 3 بجے، اس لیے کہ جوانی میں ایسا کرتے رہے۔ اب بڑھاپے میں مشکل نہیں ہوتی۔ لدھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، فوت ہو گئے، حضرت آخری عمر تک 5 سپارے روز کی تلاوت کیا کرتے تھے، سویرے سویرے اٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جوانی صحیح لگی تو بڑھاپے میں یہ سب چیزیں عمل کرنا آسان، ورنہ زندگی پر جوانی میں تلاوت ہی نہیں کی تو بڑھاپے میں تو پھر ٹی وی دیکھے گا، گھنٹے ٹی وی دیکھے گا بابا، اور گھنٹے اخبار چاٹے گا بابا، اس لیے کہ اس بیچارے نے کبھی تلاوت کی ہی نہیں تو کیسے دل لگے گا؟
اللہ حفاظت فرمائے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ موقع ہے اللہ نے دیا ہے، اس میں اچھی عادتیں بنا لو، اعمال کے پابند بن جاؤ۔ اور جو بوڑھا نیکیوں میں لگ جائے نا بڑھاپے کے اندر، وہ گھر والوں کے لیے بھی بڑا راحت کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر جوانی غلط گزری اور بڑھاپا نیکیوں سے دور ہے تو اس سے گھر والوں کو بھی بڑی بے چینی ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی۔ ورنہ جو بوڑھا بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے نا، سبحان اللہ، گھر والوں کو بڑی راحت ملتی، کیونکہ اس کی زبان محفوظ ہو جاتی۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی کی ساری توانائی اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، وہ بولتا ہے میں بولوں سب سنے، اس کی ساری طاقت زبان پہ آ جاتی، گھنٹوں لیکچر دے گا وہ، جسم میں جان کوئی نہیں، ہڈیوں میں جان کوئی، زبان پہ طاقت آ گئی۔ اگر اس کی زبان خیر کی عادت بن گئی، تلاوت کی عادت بن گئی، تو بچ جائیں گے نا سارے گھر والے، بننے کا غلط استعمال ہوگا۔ تو بھائی سبحان اللہ، آخرت نہیں دنیا کی جنت بھی ہے نیکیوں کے اندر، نیکیوں کے اندر۔ اور صرف مرنے کے بعد خوفناک منظر نہیں، اس دنیا کے اندر بھی بہت جلدی خوفناک منظر آدمی دیکھ لے، بتایا بڑا خوفناک، خود بھی کہتا ہے مر جاؤں، گھر والے بھی کہتے ہیں مر جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ خود بھی کہتا ہے مر جاؤں، گھر والے بھی کہتے ہیں مر جائے، اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ اور سبحان اللہ اگر نیکی ہو تو گھر والے اس کی برکتیں محسوس کرتے ہیں، برکتیں محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مخلوق پھر اس کا کام کرتی ہے، یاد رکھیں یہ بات، اللہ اخلاص نصیب فرما دے۔ اگر کسی کی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگتی ہے تو بڑھاپے میں دنیا دیکھتی ہے، مخلوق اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مخلوق پھر اس کے کام میں لگ جاتی ہے، اللہ پھر اس کے کام پہ اپنی مخلوق لگا دیتا ہے۔ سمندر تو سمندر راستے دیتے ہی تھے، آگ تو بات مانتی تھے، اور جسے کہیں کہ زلزل آئے تو زمین تو رک جایا ہی کرتی تھی۔ اللہ کے بندے یہ بھی ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے، حالانکہ اس بوڑھے کے پاس کچھ نہیں ہے، جیب ویب خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن چونکہ اللہ کے دین کے لیے اس کی زندگی لگی تو یہ بوڑھے کی سب خدمت کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بڑھ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بڑھ رہا ہے، اور ہمارے بچے بھی نہیں پوچھتے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو جو اللہ کے دین پہ لگ جاتا ہے اللہ پھر اپنی مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے بچپن میں چھوٹا بچہ تھا، گناہوں سے پاک تھا، تو جیسی دنیا میں آیا ہر ایک نے سے سنبھال لے، جیب میں پیسے ہیں اس کے پاس، کپڑے ہیں اس کے جسم پہ، کچھ نہیں، کوئی فیکٹری ہے کچھ نہیں، لیکن ہر ایک کا پیارا، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی بوسہ دیتا ہے، کوئی چپ کراتا ہے، کوئی کانٹے سے بجاتا ہے۔ اسی طرح جب بڑھاپا گناہوں سے پاک ہو، سبحان اللہ، پھر اسی طرح جیسے بچپن میں اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، بڑھاپے میں اس سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جیسے بچپن میں گناہوں سے پاک ہے، پاکیزہ جوانی کی برکت سے اس کی جوانی بھی بڑھاپا بھی ایسے گناہوں سے پاک ہو۔ تو پھر یہ ہاتھوں ہاتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ کی مخلوق اس سے محبت اور خدمت کرے گی۔ تو یہی دنیا کے اندر اللہ دکھاتا ہے۔ جوانی میں اطاعت کرنے میں دو باتیں ہیں، ایک جب جوانی میں اطاعت کا عادی ہو جائے گا تو بڑھاپے میں عادت کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی، اسے تو ہر شخص عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بڑھاپا اتنا آ جائے کہ کچھ نہ کر سکے، اس کے حدیث شریف میں کوئی شخص صحت کی حالت میں نیک عمل کرتا ہو اور مرض میں نہ کر سکے، یہ حالت اقامت میں کرتا ہو، سفر میں نہ کر سکے، تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اس حالت میں بھی عمل پورا لکھنا،
جو صحت میں کیا کرتا تھا، جو جوانی میں کیا کرتا تھا، جو اقامت میں کیا کرتا تھا، اس کا عمل وہی لکھتے رہنا۔ یہاں تو پینشن آدھی دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں پینشن پوری دی جاتی ہے، ہاں وہاں پوری ہوتی ہے۔ بلکہ ایک ضمیمہ بھی اس پینشن کے ساتھ ملتا ہے، وہ کیا؟ عمل نہ کرنے کا حسرت کا اجر، پڑے پڑے سوتے سوتے وہ بھی مل رہا ہے۔ بوڑھا ہے نا، جوانی میں کرتا رہا، اب وہ نیکی نہیں کر پاتا۔ ایک تو عمل پورا مل رہا ہے، اور دوسرا انعام بھی مل رہا کہ دل میں حسرت ہے، میں بھی ایسا کرتا، میں بھی یہ عمل کر لیتا۔ اللہ اس حسرت پر بھی اسے نیکیاں دے رہا، اور یہ حسرت تبھی ہوتی جب پہلے کرتا رہا ہو۔ ہاں میں یہ کر لیتا، میں ایسا کر لیتا، اس کو مستقل اجر مل رہا ہے۔ یہ دلیل نقلی سے معلوم ہوا، غلط جوانی کے عمل سے بڑھاپے کا تدارک ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اعمال میں ایک برکت خاصہ ہے جس سے قلب میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نور وہی ہے جس کے لیے تہجد کے وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اور حقیقت نور کی یہ ہے کہ خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے، خود بین ہوتا ہے اور دوسروں کو حقائق بتلاتا ہے۔ قلب کے اندر اس نور کے پیدا ہونے سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ کون سی ظلمت؟ ظلمت کسل کی، سستی کی، ظلمت کینہ کی، ظلمت حسد کی، ظلمت کبر کی، ظلمت غصے کی، ظلمت معصیت کی۔ اس کے اندر ہر وقت نشاط رہتا ہے، تازگی رہتی ہے، فرحت پیدا ہو جاتی۔ ایسا شخص بڑھاپے میں نکما نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جب جوانی کا نور اس کے سینے میں اکٹھا ہو جائے نا بھائی، تو بڑھاپے کے اندر یہ نور اسے گاڑی چلاتا ہے۔ یہ نور اس کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، سستی، کاہلی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے نور کی برکت سے اس کے اندر ایک نشاط سا رہتا ہے، فرحت سی رہتی ہے، خوشی سی رہتی ہے، جذبہ سا رہتا ہے۔ ہاں، اور یوں یہ بڑھاپے کے اندر بھی نکما نہیں ہوتا، ورنہ جوانی کے اندر ابھی نکما ہوتا ہے، یار کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، پڑا ہوا ہے۔ نیکیوں کا نور اسے نکما نہیں ہونے دیتا، بڑھاپے کے اندر بھی کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا۔ ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک کوئی کام نہ کرے، یہ نیکیوں کا نور انہیں چلاتا ہے۔ تو بڑھاپے کا ذخیرہ، جوانی کا ذخیرہ بڑھاپے میں کام آ رہا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں، فرمایا جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کے حواس، دماغ، عقل و شعور، جیسے بچپن بن جاتا ہے نا، بس اوقات بچپن بن جاتا ہے، بس اوقات آدمی بڑھاپے میں ایسا ہو جیسے بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جو مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حواس سلامت رہتے ہیں، کیونکہ وہ نور چلاتا ہے اسے، اور اس کا عقل و شعور سلامت رہتا ہے ہمیشہ قرآن کی تلاوت جو کرتا ہے۔ بڑھاپے میں عموماً حواس خراب ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر تلاوت قرآن ہے۔ معمول بنا لیں، ناغی نہ ہو۔ اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ باوجود بڑھاپے آ جانے کے بھی ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قدس سرو کی 100 برس سے عمر متجاوز تھی، مگر حواس ویسی تھے۔ یہ سب تلاوت قرآن کی برکت تھی، 100 سال سے اوپر۔ اسے عقلاء نہیں جانتے، اہل اللہ جانتے ہیں۔ راز اس میں کیا ہے؟ راز اس میں یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں پرانی شراب تیز ہو جاتی ہے تو یہ بوڑھے میاں پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پرانی شراب تیز ہو جاتی ہے، بوڑھے میاں پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ اس میں راز یہ ہے کہ وہ اس وقت اہل مشاہدہ ہیں، مشاہدہ کے میں نے توجہ تام کے، یہ توجہ ہی وہ مزہ ہے۔ بڑھاپے میں ذوف نہیں معلوم ہوتا، جتنا بڑھاپا آتا ہے اللہ کا قرب اور زیادہ مشاہدہ ہونے لگتا ہے، اور یہ مشاہدہ ان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ
کاشتکار کٹائی کرتا ہے نا، کٹائی تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی تازگی. کیوں بھائی؟ کہا جو میں نے زندگی بھر محنت کی ہے نا اس کھیتی میں، اور میری کٹائی کا وقت آ گیا، سارا سب کچھ ملنے والا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح بوڑھا اپنی جوانی کی محنت کو بڑھاپے میں دیکھتا ہے کہ اب میری جوانی کا سارا ثمرہ ملنے والا ہے، تو اس کے اندر اور تازگی، نشاط، یہ چیز پیدا ہوتی. تو بھائی مرنے کے بعد کی جنت سے پہلے ہم اپنا بڑھاپا بھی جنت والا بنا سکتے ہیں. ہاں، مرنے کے بعد خوفناک زندگی سے پہلے ہم اپنے آپ کو بڑھاپے کے خوفناک منظر سے بھی بچا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جب اللہ نے صحت دی، قوت دی، طاقت دی، اس میں اپنے اندر نیکیاں پیدا کر لو، اور اس موسم میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو. ورنہ گناہوں کی عادت بڑھاپے میں نہیں، لذت نہیں رہتی بڑھاپے میں گناہوں کی، لیکن عادت بنی ہوئی. اس بوڑھے کی عادت ہے، لذت نہیں ہے گناہ میں، لیکن عادت نہیں جان چھوڑتی، حرکتیں کرتے رہتا ہے. تو جب طاقت اللہ نے دی ہے تو اچھی عادتیں پیدا کرو، گناہوں سے نفرت ابھی سے شروع کر دو، تاکہ پھر بڑھاپے میں ان گندگیوں سے آدمی محفوظ رہے. اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.